الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. اوپر یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ جو اسباب میں انہماک اختیار کرتے ہیں، تھوڑا بھی اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، نہ اللہ کی قدرت پر، نہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پر بھروسہ نہیں ہوتا، وہ اسباب پرست ہوتے ہیں۔ اب اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے طاقتور ہیں، اتنی بڑی قدرت ہے ان کی کہ اگر وہ تمہاری مدد کا فیصلہ فرما لیں کہ مجھے فلاں جماعت کی اور فلاں بندے کی مدد کرنی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ یہ اتنی بڑی ذات ہے، جس ذات پر بھروسہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور جس ذات پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ کوئی کمزور نہیں ہے، وہ اتنی طاقتور ذات ہے کہ وہ زمین و آسمانوں کا تنہا مالک ہے۔ اس کو کہا گیا اگر اللہ نے تمہاری مدد کر دی، تمہاری مدد کا فیصلہ فرما لیا، تو فلا غالب لکم، تم پر کوئی طاقت اور کوئی قوم غالب نہیں آ سکتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران اور روم، دو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں، یہ دونوں طاقتیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر فتح ہوئی ہیں، دونوں کو انہوں نے ہی شکست دی ہے، یہی ذمہ دار تھے۔ حضرت صدیق اکبر کی اجازت لیے بغیر چپکے سے حضرت خالد بن ولید حج کو تشریف لائے، اس کی اطلاع حضرت کو ہوئی تو حضرت نے بعد میں خط لکھا، اس میں بہت سارے حضرت کی کہ جو ہے جملے تھے، اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ جو آدمی اللہ کی نصرت سے محروم ہو جاتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فتح ہوگی وہ فتح تعداد پر ڈپینڈ نہیں ہوگی، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، عقیدے کو درست کیا جا رہا ہے، نظریات اور خیالات کو استوار کیا جا رہا ہے، اس کے رخ کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ کہا کہ جنگ میں، میدان جنگ میں جو فتح ہوتی ہے، اس فتح کا ڈپینڈ تعداد پر نہیں ہوتا اور نہ قوت پر ہوتا ہے۔ ایک تو تعداد پر نہیں ہوتا، تعداد تو ہے لیکن نہ ہتھیار ہے نہ کچھ ہے، قوت ہی نہیں ہے، دونوں پر نہیں ہے۔ اس کو کہا اگر اللہ نے مدد کی تو بھی 313 کو بدر میں اللہ تعالیٰ نے نہتے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے، نہ ان کے پاس قوت تھی نہ طاقت ہے، جو ہے وہ ان کی تعداد زیادہ تھی، لیکن اللہ کی نصرت ان کے ساتھ تھی، شامل حال تھی۔ یہ عقیدہ بنا۔ آگے فرمایا
اور مسلمانوں کو بھی آگے کہہ رہا ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ نے تمہاری مدد نہ فرمائی تو کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکے؟ ہے اللہ کے علاوہ کوئی خدا؟ جب اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار بھی نہیں ہے۔ یہ اصل میں جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، بدر میں فتح ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بدر میں فتح دینے والے بھی ہم ہی تھے اور جنگ احد میں تم کو ہرانے والے بھی ہم ہی تھے۔ اصل میں جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو بعض مسلمانوں کو یہ خیال ہونے لگا کہ کسی آدمی کو بیچ میں ڈال کر کے ابو سفیان جو مشرکین مکہ بھی تھا، اب تک وہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنتے، بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا۔ حضور کے سسر تھے وہ جو ام حبیبہ ہیں، ازواج مطہرات میں سے ان کے والد ہیں وہ ابو سفیان۔ ابو سفیان سے بات کر لی جائے، جب تک فتح ہوتی رہی حضور کے ساتھ تھے، جب دیکھیں کہ میدان جنگ کی کایا پلٹ ہو رہی ہے، ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہر جگہ ہوتا ہے، تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ جو طاقتور ہیں، جن کے پاس اسباب ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، ان سے ہاتھ ملایا جائے، اس کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ جنگ احد میں ہرا دینے کی وجہ ہماری کمزوری نہیں ہے، یعنی کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب جنگ بدر کے وقت میں ہم جوان تھے، اب آسمانوں پر بیٹھنے والا خدا اب بوڑھا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اب اس کے گھٹنوں میں درد ہونے لگا ہے، اب وہ چل بھی نہیں سکتا، اڑ بھی نہیں سکتا، اس کے خزانے ختم ہو گئے ہیں، اب وہ بے بس و عاجز ہو گیا ہے۔ کہا ایسا نہیں ہے، وہ تمہاری غلطی کی وجہ سے اور تمہاری ہی مصلحت کی وجہ سے، جس کی مصلحت کا ہم آگے بتائیں گے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے تمہیں مصلحت کیا ہے، اس کی وجہ سے، تمہاری ہی مصلحت کی وجہ سے اور تمہاری ہی غلطی کی وجہ سے، اور تم کو سبق سکھانے کے لیے ہم نے جو ہے تم کو ہرایا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ادھر سے کوئی کمی نہیں ہے، یہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے۔ وہیں یخذلکم فمن ذا الذی، اب تھوڑی دیر کے لیے ہار جاتے ہو تو اب جو ہے وہ غیر خدا کی سے ہاتھ ملانے جاتے ہو، یہ اصلاح کی جا رہی ہے۔ ینصرکم من بعد، فتح ہو یا شکست، حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی غریبی، کبھی مالداری، کبھی گرمی سردی، کبھی صحت، کبھی بیماری راحت، کبھی جو ہے وہ تکلیف، دنیا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کوئی جنت تھوڑی ہے۔ جنت میں آدمی جو ہے بوڑھا بھی نہیں ہوتا، جنت میں آدمی مرتا بھی نہیں، اور جنت میں آدمی بیمار بھی نہیں ہوتا، جنت میں آدمی کو کبھی کوئی پریشانی بھی نہیں آتی، وہاں کی زندگی ہمیشہ، جوانی ہمیشہ کی، صحت ہمیشہ کی، راحت ہمیشہ کی۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے، سب کچھ ہوتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پریشانی آئے گی، بیماری آئے گی تو تم ہمیں چھوڑ دو گے، ہار جاؤ گے تو تم دوسرا خدا تلاش کرو گے۔ یہ ان سارے مضمون کا خلاصہ ہے۔ آگے فرمایا وعلی اللہ، اللہ ہی پر، اللہ کو پہلے لایا گیا، اصل میں اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں متعلق۔ جب متعلق پہلے آتا ہے تو اس میں اس کلام میں تاکید پیدا ہوتی ہے، حصر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ پر ہی، اللہ پر بھی نہیں، اللہ پر ہی۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہاں، ایسا نہیں کہ حالات خراب ہو گئے تو غیر خدا کے سامنے جھکنے لگے، غیر خدا سے ہاتھ ملانے لگے، ناجائز اسباب اختیار کرنے، جیسے بچے نہیں ہوتے تو لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں، قبروں پر سجدے کرتے ہیں، پیروں سے مانگتے ہیں بچے، جب جو ہے وہ بچے کو شفائی نہیں ہوتی تو مندروں میں جا کر کے جو ہے، اور وہ شرکیہ افعال کرنے والے عاملوں کے پاس، غیر مسلم عاملوں کے پاس جا کر کے علاج کراتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ وعلی اللہ، ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ حکم ہے، مشورہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے، یہ مشورہ نہیں ہے، اور یہ تاکیدی حکم ہے۔
آگے کہا جا رہا وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یاتی بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اس کی 3 تفسیریں ہیں. کتنی تفسیریں؟ 3. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر معاف کر دیا. کیا کر دیا؟ کسے؟ صحابہ کو معاف کر دیا. کسے معاف کر دیا؟ صحابہ کو معاف کر دیا. تو صحابہ کی اس میں دلداری کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے وہ زبان سے معاف کر دیے ہو, دل میں کینہ ہو اور کسی موقع سے اس کا بدلہ لیں گے. غلطی ہوئی تھی نا, حضور کی بات نہ مانی, تیر اندازوں نے اپنی محاذ چھوڑ دی. وہ جس درے پر حضور نے 50 صحابہ کو ٹھہرایا تھا, عبداللہ ابن جبیر اس کے سردار تھے, انہوں نے حضور نے سخت منع کیا تھا اور کہا تھا کہ ہرگز ہرگز نہ چھوڑنا, جنگ فتح ہو یا جنگ ہار جائیں, اور ہماری لاشوں کو جو ہے وہ پرندے نوچ نوچ کر کھانے لگے, تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا, تم اپنی جگہ کھڑے رہو, تمہارا کام اتنا ہی ہے. اتنا سخت حضور نے فرمایا تھا. اس کے باوجود چھوڑا تو اس کا شکست کا منہ دیکھنا پڑا. تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے بھی معاف فرما دیا اور حضور سے سفارش فرمائی کہ آپ بھی معاف کر دیجئے. تو صحابہ کے دل میں ایک بات خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ حضور نے زبان سے معاف کر دیا ہو سکتا ہے کہ دل میں کینہ ہو. قرآن کہا توبہ توبہ وما کان لنبی ان یغل. ارے نبی دل میں کینہ رکھے, زبان پر ایک دل میں ایک, یہ دوغلا پن یہ نبی کے لیے جائز ہے؟ کسی طرح سے مناسب, ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی سے کوئی گناہ ہو. اس سے پتہ چلا کہ دوغلا پن حرام ہے, اس لیے کہ دوغلا پن گناہ ہے اور نبی گناہ نہیں کر سکتا. یہ دو چہرے گناہ ہے, اندر ایک باہر ایک, گھر میں ایک, لوگوں کے سامنے ایک, دل میں ایک, زبان پر ایک. تو منافق کا کام ہے. نبی ہی اگر منافق ہو تو پھر امت کا کیا حال ہو؟ کینہ. نبی کینہ رکھے کہ زبان سے معاف کر دے اور دل میں کینہ چھپا رکھے کہ موقع ملے گا تو اس غلطی کا بدلہ لوں گا. کینہ حرام ہے اور کینہ گناہ ہے, اور نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا. ہم نے ایک تفسیر اس کی ہے وما کان لنبی, نبی نے جب معاف کر دیا دل سے معاف کر دیا ہے. اگر نبی معاف نہ کرتا تو تم کیا کر لیتے؟ تم سے کیا خوف تھا نبی کو کہ زبان سے معاف کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارا مضمون ہے اس کا. آگے فرمایا ومن یغل یاتی بما غل یوم القیامہ. یہ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ صحابہ نے جو وہ 50 صحابہ کو جو حضور نے تیر اندازوں کو ٹھہرایا تھا پہاڑی کے پیچھے کے حصے میں, آپ جائیں گے احد کو آپ بالکل واضح طور پر دیکھ پائیں گے. جنگ احد کا جو میدان جنگ کا جو نقشہ تھا, تیر اندازوں جو حضور نے وہ پیچھے کا حصہ ہے. وہ جب دیکھا کہ جنگ فتح میں تبدیل ہو گئی تو مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اتر آئے. اگر نہ بھی آتے تو ان کے حصے میں کوئی کمی نہ ہوتی. مال غنیمت کوئی جمع کرے نہ کرے, سب کو برابر کا حصہ ملتا ہے. تو قرآن کریم نے کہا کہ بھئی تمہیں جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے جو کہا وہ کیوں نہیں کیا؟ ہم نے تم کو جو ذمہ داری سونپی تھی تم نے اس میں کیوں کوتاہی کی؟ مال غنیمت جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تمہیں یہ خطرہ ہو لگا تھا کہ نبی مال غنیمت سے کچھ چھپا لے گا؟ نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے. خیانت بدترین گناہ ہے اور نبی گناہ نہیں کرتا. اس کی مشہور تفسیر ہے. اصل تفسیر یہی ہے. وہ پہلی جو میں نے کی ہے وہ ایک نکتے کی بات ہے. بعض صحابہ نے اس کے شان نزول میں یہ کہا ہے کہ جب جنگ بدر فتح ہوئی تو مال غنیمت بھی آیا. وہ اصل میں جو ہے ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا اس پر مسلمانوں نے بولا تھا تاکہ ان کی جو ہے وہ مالی طاقت کو کمزور کیا جائے. ہاں آپ سمجھ رہے میری بات؟ نہیں سمجھ رہے؟ جب یہ اندازہ ہو جائے کہ جب دشمن کی ضرورت پر جان لینا عبادت ہے, بہت غور سے سنو میری اس بات کو, جب ضرورت پڑے تو دشمن کی جان لینا جائز ہی نہیں, عبادت ہے.
تو ضرورت پڑنے پر دشمن کی مالی طاقت کو توڑ کر ٹکڑے کر دینا کیوں جائز نہیں؟ اس کی جو معاشی قوت ہے اسے توڑ دیا جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے بعد مفسرین نے، مولانا جو ہے وہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے اپنے فوائد میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کو میں نام نہیں لیتا، بعض مفسرین و یہودیوں کے، عیسائیوں کے، مستشرقین کے اعتراض سے جو ہے وہ متاثر ہو کر کے وہاں کچھ اور تعویل کرنے کی کوشش کی ہے، اسی لیے میں قوت سے اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو جنگ بدر میں جو مال غنیمت آیا تھا اس میں سے تلوار یا چادر گم ہو گئی، تو اس میں سے ایک آدمی نے کہا ہو سکتا ہے کہ حضور نے اپنے لیے رکھ لی ہو۔ قرآن کہتا وما کان لنبی ان یغل، کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اس سے ہے، دونوں سے جوڑ دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ کئی شان نزول کے بعد ایک آیت نازل ہو، ایسا ہو سکتا ہے، ایک ہی آیت کے کئی شان نزول ہو سکتے ہیں۔ آگے فرمایا جو بھی خیانت کرے گا، جو چیز خیانت کیا ہے وہ چیز لے کر کے قیامت میں اٹھے گا۔ پیسہ چرایا تو پیسہ لے کر کے اٹھے گا، اگر کسی کی زمین مار لی تو زمین لے کر کے اٹھے گا، پتہ ساری دنیا دیکھے گی کہ اے دیکھو بہن کا حصہ مار کر دنیا میں مارا تھا، وہی حصہ اس کے گردن میں توک بنا کر کے ڈال دیا، وہی لے کر کے قبر سے اٹھے گا۔ بھائی کے پیسے مار لیے تھے، کسی کا قرض لیا تھا دیا نہیں تھا، وہی لے کر کے اٹھے گا قبر سے۔ اللہ اکبر، کیا سخت مزہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں جو ہے بعض لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کی شرمگاہوں سے پیپ کے دریا بہہ رہے ہوں گے، ایسا خبر سے اٹھیں گے، پوری امت دیکھ کر کے پہچانے کہ یہ امت کے بدکار لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ہر آدمی کو اس کا کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں گناہ کی ہر گناہ کی سزا نہیں ملتی، اور گناہ کی اگر سزا ملے بھی تو پوری سزا نہیں ملتی، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، ہر عمل کی پوری جزا بھی ملے گی اور ہر گناہ کی پوری سزا ملے گی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور وہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ ظالم کو مظلوم بنا دیا جائے اور مظلوم کو ظالم بنا کر کے، جیسے آج ہو رہا ہے نا، آج نہیں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے جو ہے وہ جذبات کو بھڑکا دیا، اور ہمارے بیچارے نادان نوجوان ہر ایک کی آواز پر بھاگنے دوڑنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ آج میں جمعہ میں کہہ رہا تھا، ہر ایک کی، اور ایسی ادھوری تحقیق، ادھورا علم، ادھوری رہبروں کے پیچھے چل لے کہ جو بھی واٹس ایپ پہ کچھ آ گیا بس اس کو مان لیتے ہیں، کون لکھ رہا ہے، اس کا کیا نام ہے، کیا نسب نامہ ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا علمی پایا کیا ہے، اس کے خیالات کیا، کچھ نہیں دیکھتے، بس کوئی کچھ لکھ رہا دوڑ رہے اس کے پیچھے، وہ فارورڈ کر رہے ہیں، کوئی تقریر کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، جوش دلا رہا ہے۔ توبہ لوگوں سمجھنے کی کوشش کرو، ہر حال میں احتجاج کرنا ہی یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تقاضا نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ میں حضور نے دب کر کے صلح کی تھی۔ اس وقت کے پس منظر کو سمجھو، کرنے والے احتجاج کر رہے ہیں، ذرا خاموش رہو، خود ان کی پول کھلے گی۔ لینے والے بدلہ لے رہے ہیں، تم کیوں بدنام ہوتے ہو؟ تمہارے جذبات کو بھڑکا کر ان کا منشا ہی یہ ہے کہ تمہیں روڈوں پر لایا جائے۔ تم وہ کر رہے ہو جو وہ چاہتے ہیں، تم وہ بول رہے ہو جو وہ چاہتے ہیں۔ اور جب احتجاج ہوتا ہے، پتھر بازی ہوتی ہے، تو پھر مسلمانوں کے ظالم ہونے کا نقشہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اے دیکھو مسلمان ایسا ہے، اے دیکھو مسلمان ایسا ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہاں ظالم ہیں، اور مسلمانوں کو مظلوم بیچارے انہیں کو دلوں میں ڈالا جاتا ہے اور ظالم بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھو مسلمان پتھر بازی کر رہے ہیں، یہ دیکھو مسلمان جلا رہے ہیں، یہ دیکھو مسلمان یہ کر رہے ہیں۔ آگے کہاں فمن اتبع رضوان اللہ، یہ اوپر سے ہی پھر جڑا ہوا ہے۔
قرآن کریم کا کتنا اہتمام ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھوڑی بھی کم نہ ہو مسلمان کے دل سے، اس کا کتنا اہتمام، اس لیے دور تک اس پر بحث کر رہا ہے. کیا وہ آدمی جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کو راضی کرنا اس کی زندگی کا مقصد ہے، وہ آدمی جو اللہ کی ناراضگی میں جیتا ہے، اسے اللہ کی رضا اور غیر رضا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ بیس المصیر، اور بدترین ٹھکانہ ہے جہنم. یعنی جس کو اللہ کی تلاش ہو، اللہ کی خوشنودی کی تلاش ہو، وہ ایسے گھٹیا کام کر سکتا ہے کہ ایک مال غنیمت چھپا لیا. نبی کی صفائی دے رہا ہے قرآن، کتنے دور تک صفائی دیتے جا رہا ہے. دیکھو آگے کہتے ہیں ہم درجات عند اللہ، اور لوگ اللہ کے ہاں مختلف مقامات کے ہیں. کافر ہے تو اس کا الگ مقام ہے، مسلمان ہے تو الگ مقام ہے، اور مسلمانوں بھی الگ الگ مقامات کے لوگ ہیں. نبی تو سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے اللہ کے نزدیک، مقبول ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ مقبول ہوتا ہے. اور حضور تو سید الانبیاء ہیں، اور حضور تو امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، انبیاء کے بھی نبی. اور پوری دنیا کا خطہ اور قیامت تک کی مدت دے کر کے حضور کو بھیجا گیا ہے. ہاں ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. کہتے ہیں کہ اللہ اندھا تھا کہ مال غنیمت میں چوری کرنے والا ہی ملا نبی بنانے کے لیے، اتنی گھٹیا طبیعت والے کو نبی بنا دیا. کتنا دور تک نبی کی صفائی پیش کر رہا ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں اللہ سب جانتے ہیں. کیا اللہ کو حضور کے درجے کا علم نہیں ہے؟ اللہ کو کیا حضور کی طبیعت کا اندازہ نہیں ہے کہ کیسی گھٹیا طبیعت کے آدمی کو اللہ نے نبی بنا دیا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. کیسا ہو سکتا ہے ایسا کہ ایک نبی کو پہچاننے میں غلطی ہوگی اللہ سے؟ ایسا نہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا. ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ ایمان والوں نے ہی حضور سے نفع اٹھایا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت پر احسان فرمایا ہے. اذ بعث فیہم، اس طور پر احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک رسول کو، من انفسہم، انہی میں سے، انہی کے خاندان میں سے، انہی کے درمیان میں سے، انہی کے کنبے میں سے، انہی کا ہم وطن، انہی کے برادری کا، انہی کے قوم کا میں سے ایک نبی کو بھیجا. ایسا نہیں کہ آسمان سے فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیا ہو، کسی جن کو نبی بنا کر بھیج دیا ہو، یا کسی اجنبی آدمی کو، ایسا نہیں. انہی میں سے. تاکہ ان میں سے نبی آئے گا تو اس کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا زمانہ ان کے سامنے. اسی لیے حضور نے اپنے نبی ہونے کے دلائل میں اپنی زندگی کو بھی حضور نے ایک جگہ پیش فرمایا، اور فرمایا فقد لبثت فیکم امورا من قبلہ افلا تعقلون. ارے میری نبوت میں شبہ کیوں کرتے ہو؟ کیا میرے بچپنا، میری جوانی، میری زندگی تمہارے سامنے نہیں ہے؟ جو معجزات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، میری زندگی خود میرا نبی ہونے کی دلیل ہے. میرا رات، میرا دن، میرے اخلاق، میرا کردار، میری پاک دامنی، میری امانت، میری دیانت، کیا میری نبوت کی دلیل کے طور پر میں نہیں پیش کر سکتا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میں کوئی اجنبی باہر سے آیا ہوں؟ حضور نے ایک جگہ اپنے زندگی کو ہی اپنے نبی ہونے کی، اپنی نبوت پر دلیل کے طور پر پیش فرمایا ہے. اور جب آدمی اپنے درمیان رہتا، اسی سے جس کو رات دن دیکھ رہا ہو، اس سے اگر معجزہ ظاہر ہو جائے تو آدمی زیادہ متاثر ہوتا ہے. ارے بھائی یہ تو ہمارے ہی درمیان ہے، کھاتا ہے، ہمارے دن پیتا ہے، ہماری جیسا رہتا ہے. لیکن جب عجیب و غریب چیز اس سے ظاہر ہو رہی ہے، معجزات ظاہر ہو رہے ہیں، تو کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، اشارے کرتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ جاتے ہیں، ایسے سینکڑوں معجزات جب ظاہر ہوتے ہیں تو آدمی دیکھتا کہ ہو نہ ہو کچھ نہ کچھ ہے. جو اللہ نے اس کو خصوصیت عطا فرمائی، امتیاز عطا فرمائے. غیب کی خبریں حضور دیتے ہیں. ہاں
اور جب آدمی اپنا ہوتا ہے تو آدمی اس سے مانوس بھی ہوتا ہے، اور جب آدمی انسانوں میں سے ہوتا ہے تو انسانوں کی طبیعت اور جو اس کی نفسیات سے بھی آدمی خوب واقف ہوتا ہے، تو اس کی اصلاح میں اس مدد ملتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، اور جب آدمی اپنوں میں سے ہوتا ہے اس کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے، اور پھر اس سے استفادہ کر سکتا ہے، وہ سب چیزیں آسان ہوتی ہیں آدمی کو. رسولا من انفسہم، انہیں میں سے. یتلو علیہم آیاتی، 4 منصب ذکر کیے گئے ہیں حضور کے. کتنے؟ 4 منصب ذکر کیے گئے ہیں. یتلو علیہم آیاتی، اللہ کا نبی اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، یہ نبی کا مقصد ہے. حضور نے بھوکوں کو کھانا بھی کھلایا، اس سے پہلے میں نے تشریح کیا ہے. ننگوں کو کپڑا بھی پہنایا ہے، پانی بھی پلایا ہے. حضور نے رفاہی اور ملی خدمات بھی انجام دی ہیں، لیکن وہ بعثت کا مقصد نہیں. بعثت کا مقصد یہ ہے جو قرآن 4 چیزوں کو ذکر کرتا ہے، اور نبی کے سچے وارث کا یہی منصب ہیں 4. یہی ایک اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا. تلاوت وہ کرے گا جسے خود آیات کا علم ہو. ہاں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے نبی. نبی کیا کرتا ہے؟ ان کا تزکیہ کرتا ہے نبی. دلوں کو مانچتا ہے، اس کے زنگ کو نبی دور کرتا ہے، ان کے شبہات کو نبی دور کرتا ہے، ان کے اخلاق کردار کو نبی دور کرتا ہے. کوئی شبہ پیدا ہوا اس کا ازالہ کرتا ہے نبی. ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی. آ کر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے دل میں ایسے برے برے خیالات آتے ہیں، ہم زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں. اتنے برے خیالات آتے ہیں، آپ کے سامنے کیسے ذکر کریں؟ تو حضور نے ان سے ایک سوال کیا. اب دیکھو کتنا بڑا سوال لے کر کے آئے. تو حضور نے ان سے پوچھا کہ بھائی، تم ان خیالات کو اچھا سمجھتے ہو یا برا؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم اسے برا سمجھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو ایمان کی بات ہے. وسوسے آنا برا نہیں کہ ان وسوسوں کو تم برا سمجھتے ہو نا. یہ ایمان کون اسے برا کہلوا رہا ہے؟ وہ ایمان ہی تو کہلوا رہا ہے. ہاں، یہ حضور نے فرمایا. اور ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے زبان سے تعلیم کی جاتی ہے اور اعتراض کو دور کیا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. ان تینوں طریقے سے جو ہے وہ دور کیا جاتا ہے، تزکیہ کیا جاتا ہے. حضرت جب ابھی شروع اسلام تھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ 2 عمر ہیں، ان 2 میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیے. اس وقت اسلام کو قوت کی ضرورت ہے. دعا فرمائی تو دیکھا کہ دوسرے دن حضرت عمر ایمان قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی دعا کرتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے کہ میں زنا کروں. اللہ اکبر. تو حضور نے فرمایا کہ بھائی بہت بری چیز ہے. اور پھر حضور نے سمجھایا کہ اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے تو، اگر کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ اگر یہ ارادہ کرے تو تم کیا کرو گے؟ میں تو اسے قتل کر دوں گا. کہا جس کے ساتھ تم بدکاری کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی. حضور نے سمجھا. بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کام گیا. ایک شاعر کہتا ہے. تو خیر حضور نے ان کو سمجھا دیا کہ زنا بہت بدترین گناہ ہے، وساء سبیلا، اور اپنی ضرورت پورا کرنے کا بدترین طریقہ اور راستہ ہے. نکاح حل ہے اس کا. جب حضور نے سمجھا دیا
تو ان صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے سمجھ میں تو آ گیا. کیا فرمایا؟ سمجھ میں تو آ گیا کیا زنا. میں زنا کو برا بھی نہیں سمجھتا تھا, آپ کے سمجھانے کے بعد میں سمجھ گیا کہ زنا کیا ہے, برا ہے, لیکن بچنے کی ہمت نہیں پاتا میں اپنے اندر. علم تو ہے, علم آ گیا آپ کے یہ چیز گناہ ہے, لیکن علم کے باوجود بچنے کی ہمت نہیں پاتا, تو حضور نے اپنا دست شفقت ان کے سینے پر رکھ دیا. تو اب صحابی فرماتے ہیں ختم ہو گیا وہ وسوسہ. تزکیے کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے, کبھی دعا, کبھی زبان سے تعلیم و تلقین, اور کبھی یہ بھی قوت سے قلبی توجہ سے بھی کام لیا جاتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. اس بات سے اسے آسان انداز میں یوں سمجھاتا ہوں تزکیے کو. دیکھو ایک ہوتا ہے, ایک آدمی جیسے بھی ایک چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھتا, اچھا اسے علم آ گیا تو اس نے اب گناہ کو گناہ سمجھنے لگا. اس کے بعد جو ہے گناہ کو گناہ سمجھنے لگا. گناہ سمجھنے کے بعد بھی اس نے ابھی گناہ سے توبہ نہیں کی, گناہ توبہ نہیں کی. اور بعض لوگ توبہ کر لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں گناہ چھوڑنے کی. ایک طبقہ تو وہ ہے جسے علم ہی نہیں ہے گناہ جائز عدم ناجائز کا. بعضوں کو علم ہوتا ہے لیکن ابھی چھوڑنا نہیں چاہتے. ابھی جانتے جوانی جانے تو 40-50 سال میں ارادہ کریں گے گناہ چھوڑنے کی, بڑھاپے میں چھوڑ دیں گے جب قوت ہے پوری, جواب دے دیں گے جب چھوڑیں گے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبرست, جوانی میں توبہ کرنا ہے پیغمبروں کا طریقہ ہے. ورنہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے. بدکار عورت بھی جب اس کی جوانی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے ہاتھ میں بھی تسبیح آ جاتی ہے, لیکن اس وقت کی توبہ بھی قبول ہے. لیکن بھروسہ کیا ہے کہ اس وقت توبہ کی توبہ نصیب ہوگی. ایسی جرات کرنے والوں کو عموماً توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. یہ سمجھنے کی بات ہے. ایک آدمی وہ ہے جسے گناہ کا علم بھی ہے اور گناہ کا چھوڑنے کا ارادہ بھی اس نے کیا, اور پھر اس کے بعد اس نے کوشش بھی کی, گناہ چھوڑ دیا. اب بتائیے اس کے دل کا کیا عالم ہوگا. کیا ایسے کے پاس بیٹھنے سے کیا صحبت کا اثر نہیں ہوتا؟ ابھی تو گناہ کرتا ہی نہیں. تو تزکیے کی سب شکلیں ہیں. اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اس کے بعد نبی کا ایک کام یہ ہے, مقصد یہی کام علماء کا ہے, اصل کام علماء کا یہی ہے. تلاوت کرنا, آیت پڑھ کے سمجھانا, تلاوت کرنا, تلاوت سکھانا لوگوں کو, اور پھر ان کے اخلاق درست کرنا, اور یہ کہ اللہ کی کتاب کی تعلیم دینا. تقریر نہیں, تقریر بالکل الگ چیز ہے. تعلیم کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے, یہ سمجھانا, یہ تعلیم کتاب ہے, اللہ کی کتاب. یہ نبی کا مقصد ہے. یہ اس کی مراد بتانا. جیسے بعض صحابہ کو شبہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے ظلم نہیں کیا, تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے ایسا جو تھوڑا بہت ظلم نہیں کرتا؟ تو حضور نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. تو اس ظلم کی مراد حضور نے بتائی. تو قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے کہ جب رات کی سیاہی سے یہ روشنی پھٹے, اسے تاگے سے تعبیر کیا ہے. تو بعض صحابہ کو شبہ ہو گیا تھا, غلط فہمی ہو گئی. تو حضور نے اس کی مراد بتائی تھی کہ کالے تاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی روشنی ہے. یعنی صبح صادق تک سحری کر سکتے ہو, یہ مطلب تھا اس کا. یہ وہ یعلمہم آیت بھی نبی پڑھتا ہے, مراد بھی نبی ہی بتاتا ہے. ایسا نہیں کہ آیت قرآن کی لے لی اور مراد میں نے اپنی طرف سے بیان کر دی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے مفسر کے لیے محدث کا ہونا ضروری ہے. جب تک حدیثوں کا علم نہیں ہوتا وہ آدمی تفسیر کیا کرے گا؟ اس لیے کہ مفسر کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس آیت کی یہی مراد ہے, یہ بتانا پڑتا ہے. اس کے لیے حدیثوں کا علم ضروری ہے.
یہ تو ہو گئی 3 چیزیں. آگے فرمایا والحکمہ، حکمہ کی دو باتیں فرمائی. حکمہ کی مشہور تفسیر سنت سے کی گئی ہے. نبی پر 2 قسم کی وحی آتی تھی. ایک اس وحی میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ الفاظ ہے نا، یہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتے تھے اور اس کی مراد بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوتی تھی. اس کا مضمون، الفاظ بھی اللہ ہی کے ہیں. یہ الفاظ حضور کے نہیں ہیں، یہ الفاظ اللہ کے ہیں. اس کو وحی جلی کہتے ہیں. یہ ایک وحی خفی جسے ہم حدیث کہتے ہیں، اس کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ایک مضمون نبی کے سینے پر نازل کر دیا جاتا تھا، الفاظ نہیں، مضمون. اس مضمون کو نبی اپنے الفاظ میں ادا کرتا تھا، اسے کہتے ہیں حدیث. تو مفسرین نے کہا حکمہ سے مراد وہ حدیث ہے، سنت ہے، کہ نبی اللہ کی کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور پھر جو مضمون اس کے دل پر نازل ہوا ہے اس کی بھی تعلیم دیتا ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں. یہ مشہور تفسیر ہے. یہ دونوں کام ہیں علماء کے، اللہ کی کتاب بھی سمجھانا امت کو اور حضور کی حدیث بھی سمجھانا، حضور کی سنت بھی سمجھانا. یہ علماء کا اصل کام ہے. جیسے کمیٹی کا اصل کام کیا ہے، جیسے علماء کا اصل کام کیا ہے، انجینئر کا اصل کام کیا ہے، ڈاکٹر کا اصل کام کیا ہے، سائنسدان کا اصل کام کیا ہے، اس طرح علماء کا اصل کام یہی ہے. دوسرے کام بھی وہ کر لیتے ہیں لیکن ان کا مقصد زندگی کا یہ ہے، ان کو یہی کرنا ہے. اگر وہ نبی کا وارث ہے تو اس کو یہ کام کرنا چاہیے. یہ سارے دنیا کے کام کرتا ہے آدمی، یہ نہیں کرتا تو وہ نبی کا وارث تھوڑی ہے. جیسے ٹیلر دنیا کا ہر کام کرتا ہے، وہ ٹیلرنگ ہی نہیں آتی اسے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ ہاں. وہ پھر ٹیلر کس کام کا؟ میکینک. کہتا میں میکینک ہوں، اسے دنیا کا ہر کام آتا ہے. اسے جو ہے وہ نہ ٹو ویلر کا میکینک ہے نہ اسے کار کی ریپیری آتی ہے، تو وہ کیسا میکینک ہوا؟ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے، حکمہ کی 3 تفسیریں سمجھ لو. اس کی گہری باتیں، اسرار، راز وہ نبی سکھاتا ہے. اس کی تیسری مشہور تفسیر یہ ہے، ایک تو ہے حکم. ایک کیا ہے؟ حکم ہے. جیسے شراب ہے، شراب حرام ہے. شراب کیا ہے؟ حرام ہے. شراب حرام کیوں ہے؟ شراب حرام اس لیے ہے کہ اس میں نشہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں لاجک، حکم کی علت، حکم دینے کی وجہ. کہتے ہیں نبی حکم بھی بتاتا ہے، حکم کی علت بھی بتاتا ہے. اب دیکھو کیسا ہو گیا کہ یہ کہا کہ شراب حرام ہے، اس لیے حرام ہے کہ اس میں نشہ ہے. اب جن چیزوں میں نشہ پایا جاتا ہے وہ ساری چیزیں حرام ہیں. حکم کی لاجک بیان کر کے دنیا میں جس قسم کی بھی چیزوں سے نشہ آتا ہے ان ساری چیزوں کا حکم بیان کر دیا نہیں کر دیا. یہ علم کا آخری درجہ ہے، حکم کی علت بیان کرنا. یہ علم اللہ نے اس آخری امت کو عطا فرمایا ہے. اس کو ہماری ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں علم العلل، علتوں کا علم. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہتے ہیں کہ تم اس سے پہلے بڑی گمراہی میں تھے، شرک میں، بت پرستی میں، عصبیت میں، جہالت میں. تم جو ہے وہ گھس گئے تھے، اس میں پھنس گئے تھے. اسی کو کسی نے کیا خوب کہا ہے، خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ہاں، پوری امت کے رہبر بن گئے. یہ اس مقصد یہاں تک بات بس ہے. آگے بہت دور تک مجھے جانا تھا، وقت ہی ہو گیا، اس لیے کہ ان کو زیادہ کھولے بغیر بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. یا اسی بالکل مجمل آیتیں ہوتی ہیں، اس لیے اسے کھولنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عبدالرشید صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی ہے ایک جگہ. علماء کے لیے عرض ہے کہ جو عالم اپنے ان فرض منصبی سے منہ موڑ کر
صرف ملی خدمات کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے، اس کا اس طرح صرف ملی خدمات کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ علماء میری اس بات، یعنی ایک آدمی سے پانی پلانے کا عالم پانی پلانے کے لیے گھوم رہا محلے میں، سب کو پانی پلا رہا ہے۔ پانی پلانا گناہ تھوڑی ہے، پانی پلانا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کا اصل کام یہ نہیں، یہ کام دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ عالم کا اصل کام یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں میں کہ سمندر میں غواصی کرے اور اس میں جو ہے وہ تیر کر اندر سے ہیرے موتی نکال کر کے لائے اور امت کے سامنے پیش کرے، دیکھو میں نے قرآن و حدیث میں غور کر کے ان ہیروں کو میں نکال لایا ہوں۔ یہ کام عالم کا ہے، یہ کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اسے یہ کام کرنا چاہیے، اسے وہ کام کرنا چاہیے جو کام دوسرے نہیں کر سکتے۔ جو آدمی پانی تو دوسرا آدمی پلا سکتا ہے، کھانا دوسرا آدمی پلا سکتا ہے، کپڑے راشن کی کٹ دوسرا آدمی بھی تقسیم کر سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ مت تقسیم کرو، کرو جو کرنا ہے کرو، لیکن اپنے اس فرض منصبی کو فراموش نہ کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چاروں کام چلنے چاہیے، تلاوت آیات کا بھی اور تعلیم کتاب و حکمت کا بھی، تزکیہ کا بھی۔ یہ چار کام تھے نبی کے، یہ چاروں کام امت میں جب تک زندہ رہیں گے امت میں اعتدال باقی رہے گا اور امت راہ ہدایت پر قائم رہے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔